عثمانی ٹی وی آفیشیل کے معزز دوستو السلام علیکم۔ دوستو اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ اے مومنو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ آج اہل مغرب ریسرچ کر کے ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارا ایک مخصوص وقت کے لیے کچھ دن تک بھوکا رہنا ہمارے جسم پر اچھے اثرات مرتب کرتا ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آج سے 1400 سال پہلے قرآن پاک میں بتا دیا، اور تمہارے لیے روزہ رکھنا ہی بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ روزہ رکھنے سے ہمارے جسم میں کون سی تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں، تو اس لیے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو انت تک دیکھیے گا، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل عثمانی ٹی وی آفیشیل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں۔ دوستو کینسر اس دنیا میں موجود صحت کے مسائل کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ گلوبل برڈن آف ڈیزیز کی رپورٹ کے مطابق ہر سال تقریباً 9.56 ملین لوگ کینسر کی وجہ سے مارے جاتے ہیں۔ 2016 میں سیل بیولوجسٹ یوشینوری نامی شخص کو آٹوفیگی کی ریسرچ پر نوبل پرائز دیا گیا۔ دوستو آٹوفیگی اصل میں ہمارے جسم کے اندر خود ساختہ سسٹم ہے، جو کہ ہمارے جسم میں موجود ناکارہ سیل کو ختم کر کے اس کی جگہ جسم میں نئے سیل پیدا کرتا ہے، اور ان کی اس ریسرچ کے مطابق اگر ہم بغیر کچھ کھائے 2 سے 3 دن تک رہیں تو ہمارا جسم بھوک کی وجہ سے ان ناکارہ خلیات کو کھانا شروع کر دیتا ہے، جو کہ کینسر کی وجہ بھی بنتے ہیں۔ یعنی ہمارا جسم سیلف ایٹنگ کرنا شروع کر دیتا ہے، اور ہمیں یہ کام سال میں 2 سے 3 بار کرنا چاہیے۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ اور تمہارے لیے روزہ رکھنا ہی بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ دوستو ہمارا مدافعتی نظام، جسے امیون سسٹم بھی کہتے ہیں، جو کہ ہمیں بیماریوں سے بچاتا ہے، یعنی وائٹ بلڈ سیل جن کو سائنسی زبان میں لیوکوسائٹس بھی کہا جاتا ہے، یہ ہمارے خون میں شامل ہوتے ہیں اور ہمارے جسم میں ہونے والے انفیکشن سے ہمیں بچاتے ہیں۔ دوستو 2014 کے اندر والٹر لینگو نامی شخص نے یونیورسٹی آف ساؤتھ کیلیفورنیا کے اندر ایک ریسرچ کی۔ اس کے مطابق فاسٹنگ یعنی روزہ رکھنے سے ہمارے جسم کے اندر وائٹ بلڈ سیلز کی مقدار کم ہو جاتی ہے، تو ہمارا جسم بون میرو میں موجود ہیمیٹوپوئٹک اسٹیم سیلز کو ہدایت دیتا ہے کہ نئے سیلز پیدا کیے جائیں۔ والٹر کے مطابق اس عمل کو شروع ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ گلائکوجن کو مکمل طور پر استعمال کر لیا جائے۔ گلائکوجن اصل میں ہمارے جسم میں موجود ملٹی برانچڈ پولی سیکرائڈ گلوکوز ہے، جس کی فارم میں ہمارے جسم میں انرجی سٹور ہوتی ہے۔ اس عمل کو شروع ہونے کے لیے تقریباً 24 گھنٹے کا وقت درکار ہوتا ہے، لیکن ہم مسلمانوں پر 30 دن کے روزے فرض کیے گئے ہیں۔ یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان دنوں ہمارا امیون سسٹم مکمل طور پر نئے سیل سے ریپلیس ہو جاتا ہے۔ اس رپورٹ میں والٹر نے یہ بھی کہا کہ ہمارا جسم خود کو ریکور کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، لیکن ہم ہر وقت کچھ نہ کچھ کھاتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم اس صلاحیت سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے۔ دوستو گزشتہ دور میں لوگ بہت زیادہ محنت اور مشقت کیا کرتے تھے، لیکن آج کے اس دور میں لوگ بہت زیادہ آرام پسند ہو گئے ہیں، اور خوراک کا بے جا استعمال موٹاپے کا باعث بنتا ہے۔ لیکن روزہ رکھنے سے ہمارا جسم گلوکوز سے انرجی حاصل کرنے کے بعد ہمارا جسم جگر میں موجود کیٹونز کو کھانا شروع کر دیتا ہے، جو کہ چکنائی پر مشتمل ہوتے ہیں۔ آج مجھے سمجھ آئی کہ لوگ موٹے شخص کو کیوں کہتے ہیں کہ کم کر تیری چربی پگھلے۔ آئی ایم جسٹ کیڈنگ۔ اس کے علاوہ روزہ رکھنے سے خون میں شوگر کی مقدار بھی کنٹرول میں رہتی ہے، کیونکہ ہمارا جسم زیادہ مقدار میں انسولین پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ہمارے جسم میں بلڈ پریشر کی مقدار نارمل ہو جاتی ہے، ہمارا دل زیادہ بہتر طور پر کام کرنا شروع کر دیتا ہے، اور ہمارا دماغ اپنے فنکشنز کو زیادہ بہتر طور پر پرفارم کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے دماغ میں پیدا ہونے والا ڈس آرڈر، جسے نیورو ڈی جنریٹو ڈس آرڈر بھی کہا جاتا ہے، اس سے مکمل طور پر بچا جا سکتا ہے۔ جی تو دوستو آج کی اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ کو یہ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ روزے اللہ تعالیٰ کے ہم مسلمانوں پر کتنی بڑی نعمت ہے، لیکن افسوس کہ آج اہل مغرب ہماری تعلیمات سے فائدہ اٹھا کر ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ روزہ رکھنے کے کیا فوائد ہیں۔ دوستو اگر آپ کو آج کی اس ویڈیو میں کچھ نیا جاننے کو ملا تو اس ویڈیو کو لائک کریں، عثمانی ٹی وی آفیشیل کو سبسکرائب کریں، اور اپنی رائے کا اظہار ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔